انفاق اور جناب سیدہ. انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. پہلے ایک روایت پچھلے سالوں میں ایک روایت بیان کی تھی کہ جناب سیدہ کو دنیا میں کیا پسند ہے. کیا پسند ہے؟ تلاوت قرآن، ایک، رسول خدا کی زیارت، دو، انفاق. یہ تین چیزیں اللہ جناب سیدہ نے کہا یہ تین چیزیں مجھے دنیا میں پسند ہیں. چہرے رسول خدا کی زیارت کرنا، تلاوت قرآن کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. آج کا دوسرا جو موضوع ہے وہ انفاق ہے. اب انفاق ہے جناب سیدہ کے جو واقعات ہیں، کون کون سا؟ پہلا واقعہ کون سا مشہور ہے؟ ہار کا. ہار کا واقعہ کون بیان کرے گا؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا مجلس میں؟ ہاں پڑھا تھا. کیا ہے واقعہ؟ میں کسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں. یہ ایک ساحل ایک بھوکا آیا رسول کے پاس. ٹھیک ہے. رسول خدا نے جناب سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا تو وہ بیوی کے در پہ گیا. ٹھیک ہے. دیکھیں جناب سیدہ جب وہ رسول خدا کے پاس آیا، اب اس واقعے کے نکات لکھتے جائیے گا. مجھے اصل جس واقعے کو بیان کرنا ہے اس میں آپ کے لیے نکات ہیں، اس نکات کو بیان کرنا مہم ہے. صرف واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اس واقعے سے دیکھیں کیا کیا چیزیں نکل کر آتی ہیں. کیونکہ آپ حضرات جو ہے وہ مجلس سے پڑھتی ہیں، خواتین مجلس سے پڑھتی ہیں، درس دیتی ہیں، تو آپ کو یہ چیز آنی چاہیے. نمبر ایک، جب وہ شخص فقیر پیغمبر کے بعد آئے تو پیغمبر نے کیا کہا کہ پیغمبر نے کہا کس کے بعد بھیجا؟ جناب سیدہ کے بعد. یہاں سے ایک چیز نکل کر آتی ہے کہ آپ کا رہنما اچھا ہونا چاہیے. یعنی آپ کا جو ہدایت کار ہو، جس سے آپ کو ہدایت ملے، وہ اللہ کی طرف سے ہادی ہونا چاہیے. ایسا ہادی ہو جو در فاطمہ پہ لے جائے اور آسان کر لیں. یعنی ہدایت وہ ہادی ہو، یعنی مختصر یہ کہ رہنما اور رہنمائی کرنے والا اچھا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا واقعہ ہوا؟ جناب سیدہ کے پاس جب وہ گیا تو کیا ہوا وہاں پر؟ جب اس نے سوال کیا تو بیوی نے اس کو وہ ہار دیا. نہیں، ہار نہیں دیا شروع میں. جی کیا دیا؟ شاید مجھے جہاں تک علم ہے اپنی شادی کا نہیں، وہ دوسرا ہے، وہ واقعہ دوسرا ہے. ہاں ہاں بستر، حسنین کا بستر دیا. بالکل صحیح. تو روایت میں کھال ہے، چمڑے کی کھال ہے، چٹائی ہے، مختلف چیزیں ہیں. یعنی وہ چیز دی جس پہ حسنین سوتے تھے. اب جب وہ دیا تو اس نے کہا میں تو بھوکا ہوں، میں اس کا کیا کروں؟ تو یہاں سے ایک اہل ممبر نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ اسے کیا معلوم کہ اسے تخت سلیمان سے افضل چیز ملی. تخت سلیمان سے بھی یہ چیز افضل تھی، اسے کیا معلوم کہ اسے تخت سلیمان سے زیادہ افضل چیز مل رہی ہے، اور اس نے واپس کر دی. واپس کرنے کے بعد اس نے کہا میں تو بھوکا ہوں. یہاں سے ایک اور موضوع کو وجود میں آتا ہے، وہ ہے معرفت فاطمہ. یعنی در فاطمہ پہ آنے کے باوجود بھی اسے وہ معرفت نہیں ہے کہ جو دے وہ لے لو. اور جب اس نے کہا بی بی میں کیا کروں، تو اس کو معرفت فاطمہ نہیں تھی. بالآخر اس نے جناب زہرا سے کہا میں اس کا کیا کروں. جناب زہرا نے اسے پھر کیا دیا؟ اسے وہ ہار دیا جو ان کو تحفے میں دیا گیا تھا. جناب حمزہ کی بیٹی نے انہیں تحفے میں ہار دیا تھا. وہ ہار انہوں نے اس فقیر کو دیا. وہ فقیر ہار لے کر کہاں آیا؟ مسجد میں آیا. اللہ کے رسول نے کہا اس کا کون خریدار ہے؟ اس کو کس نے خریدا؟ اس کو خریدا عمار یاسر نے. کیوں خریدا عمار یاسر نے؟ یہ سیدہ کا ہار ہے. سیدہ کا تو ہار ہے، معرفت تھی. معرفت کی بات آ گئی نا. وہاں سے ہم نے جو معرفت کے موضوع کو نکالا تھا تو معرفت سیدہ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ جناب سیدہ کی معرفت ہونی چاہیے. یعنی ہار سے معرفت نہیں، جناب سیدہ کی معرفت. ہار تو فقیر کو ملا، اور وہ ہار لے کر جب مسجد میں آیا تو پیغمبر نے کہا اس کا کون خریدار ہے؟ اس کو پیغمبر نے ایک جملہ کہا اے عمار اس کو خرید لو. اگر اس کی خریداری میں تمام جن اور انس شریک ہوں، خدا ان سب کو آتش سے آزاد کرے گا. یعنی یہاں پہ ایک نقطہ اور نکلتا ہے کہ جناب سیدہ کا جو ہار خریدے گا اس کی ایک فضیلت یہ کہ وہ آتش جہنم سے نجات پائے گا. یعنی یہ خصوصیت ہے جناب سیدہ کہ ایک اور اضافہ کر سکتے ہیں آپ کہ ان کا ہار اتنا قیمتی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں انس اور جنس میں سے جو بھی شریک ہوگا تو خدا اس کو آتش سے آزاد کر دے گا. تو اس کے بعد جب عمار نے ہار خریدا
اور ہار خریدنے کے بعد اس سے کہا تجھے کیا چاہیے. اس نے جو چیزیں مانگی اس کو غذا دی, گوشت دیا لکھا ہے روایت میں. پھر اس کو رقم دی, اس نے کہا مجھے رقم دو تاکہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں, سواری دو. پھر کہا کہ ایک چادر یمینی دو تاکہ میں اس سے نماز ادا کر سکوں, اپنے بدن کو چھپا کر اس سے نماز ادا کر سکوں. تو جناب عمار یاسر نے اسے تمام چیزیں دی. اس کے بعد وہ ہار کو خود خوشبو لگا کر پیغمبر کی خدمت میں بھیجا, اور پیغمبر اسلام نے وہ ہار عمار یاسر اپنے غلام کے ساتھ بھیجا تھا, اور پیغمبر اسلام نے وہ ہار جناب سیدہ کی خدمت میں دوبارہ بھیجا. تو غلام کو آزاد کیا. تو غلام ہنسنے لگا, مسکرایا. تو پوچھا تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ ہار کتنا بابرکت ہے کہ کتنے لوگوں کی مشکلات دور کر گیا, اور اس کے بعد بھی اپنے مالک پر سبحان اللہ صلی علی محمد تو یہ ہار کی باب. اب آپ یہاں سے نقطہ بھی بیان کر سکتے ہیں فضائل کا کہ جس بیوی کا ہار اتنا بابرکت ہے وہ بیوی کتنی بابرکت ہوگی, اس کا وجود کتنا بابرکت ہوگا. اور اس کی مثال پھر آپ مثال جائیں تو مثال دے سکتے ہیں. کہاں پر اس کی مثال آئے گی؟ اس بیوی کے وجود کی بابرکت کہاں مثال آئے گی؟ یہودی کی بیٹی کی شادی میں جانا. یعنی اس واقعے سے آپ وہاں پر جا سکتی ہیں کہ بیوی کہ وہ واقعے کو وہاں بیان کر سکتی ہیں. البتہ وہ واقعہ ہم نے بیان کرنا تھا, دیکھیں کہاں ٹائم ہوا تو بیان کریں گے, نہیں تو آپ اس واقعے کو وہاں پر بھی بیان کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہار کتنا بابرکت ہے بیوی کا, کہ کتنے لوگوں کی مشکلات حل کر گیا, اور وہاں پر بیوی کا وجود کتنا بابرکت تھا کہ تمام کے تمام عورتیں مسلمان ہو گئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دونوں واقعے کو کس طرح ملا سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ کو اور فضیلت میں اگر بیوی کے فضائل اور پڑھنے ہیں تو اس میں اور واقعہ بھی آپ ایک ایڈ کر سکتے ہیں. کون سا واقعہ ہے؟ چادر زہرا والا واقعہ. اس میں بھی یہی ہے. چادر زہرا میں کیا ہے؟ سلمان فارسی میں بھی یا امیر المومنین کی روایت بھی ہے کہ امیر المومنین نے جب چادر شمعون کے پاس رکھوائی, گروی رکھوائی, اس سے امانت دی, اس کے بعد اس چادر سے نور نکلا, اور وہ یہودی کے جو 80 افراد گھر کے افراد جو تھے 80 افراد کیا ہو گئے؟ مسلمان. تو جس فاطمہ زہرا کی چادر اتنی بابرکت ہے جس کے نور جس سے جو نور نکلتا تھا اس کے نور کی برکت سے وہ 80 افراد مسلمان ہو گئے. تو آپ سوچیں وہ زہرا کتنی بابرکت ہوں گی. اب آپ یہاں پہ اور بھی پڑھ سکتی ہیں کہ جناب زہرا کی چادر سے نکلنے والا نور اتنا بابرکت ہے تو چہرے فاطمہ زہرا سے جو نور نکلتا تھا وہ بھی کتنا ٹھیک ہے نا. ایک اور واقعہ ادھر اٹیچ کر سکتے ہیں, چہرے سے جو نور نکلتا تھا, تو وہی اسی کے بعد آ گیا نا. اسی آپ نے ایک واقعہ پڑھایا تھا نا کہ جب فرشتوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اندھیرا کر دیا تھا تو پھر وہ کنور کی صورت میں وہ دوسرا واقعہ ہوا. اب یہاں سے جتنے واقعے چہرے والے ہیں نا, جناب زہرا کے چہرے سے نور والے واقعات وہ پڑھے جا سکتے ہیں. یہاں پر یہ دیکھیں یہ ربط ہے, یعنی آیت نمبر 35 سے بھی ملا سکتے ہیں سورۃ نور کی جو آیت ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا چلیں. تو صرف دیکھا آپ نے کہ ہم اس واقعے سے ابھی ہمارا واقعہ ابھی ٹائم ہے پورا, تو ہم ہار والے واقعے پہ بھی ہم تھے, اور ہار والے واقعہ انفاق تھا. ابھی موضوع ہے جناب سیدہ اور انفاق, ٹھیک ہے نا. اس انفاق میں کتنی بابرکت تھی, یعنی ہار کتنا بابرکت تھا کہ جناب سیدہ نے ہار اپنا انفاق کیا لیکن وہ واپس ان تک پہنچا, اور اس کی کیا برکتیں تھی. اسی برکت سے ہم وجود سیدہ پر گئے, وہاں پہ یہودی کی بیٹی کی شادی والا معجزہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر جناب سیدہ کی چادر کا نور پر آ گئے. یہاں پہ بھی یہی تھا کہ وہ نور جس جناب سیدہ کی چادر سے نور اتنا ساتر ہوا کہ وہ 80 یہودی مسلمان ہو گئے. تو یہ واقعات کو اس طرح ہم جوڑ کر پڑھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں آگے ایک اور تام والا واقعہ, انفاق. ابھی ہماری گفتگو انفاق میں. دوسرا انفاق کا کون سا واقعہ مشہور ہے؟ کون سا واقعہ منفوق ہے؟ روٹی. ہاں, اب آپ دیکھیے سورہ دہر نازل ہوا, سب کا سنا ہوا واقعہ, لیکن اس واقعے میں اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے. اس میں دیکھیں میں جلدی بیان کر دوں کہ جناب اس واقعے میں کیا پیغام ہے کہ اگر پریشانی آئی, بچے بیمار ہوئے تو منت مانی گئی. کیا منت مانی؟ روزہ رکھی. ٹھیک ہے. اب آپ جو مجلس پڑھنے والی ہیں
یا درس دینے والی، یہ مجلس پڑھنے والی بالخصوص. اب آپ مجلس پڑھتے پڑھتے آپ درمیان میں یہ بات کہہ سکتی ہیں کہ ایک مثال کے طور پہ کہ کتنی ایسی خواتین یہاں ہیں کہ کبھی مشکل آئی ہو، پہلے تو دعا کرائیں کہ خدا سب کی مشکل دور کرے، ٹھیک ہے، پھر کہیں کہ انسان زندگی مشکلات آتی ہے تو کتنی خواتین ہیں کبھی انہوں نے یہ منت مانی ہو کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گی. یہ منت ضرور مانی ہے کہ فلاں کام ہو گیا تو بابا کے در پہ جاؤں گی. یہ منت مانی کہ فلاں بابا کے پاس جاؤں گی. در اہل بیت کو چھوڑ کر کہیں اور جانا سب سے اہم ہے. خود جناب سیدہ نے بتا دیا مشکل آئے تو کرنا کیا ہے، روزے کی منت ہے. اب یہاں سے میں آپ کو کچھ اور منتیں بھی بیان کر دیتا ہوں. 5 منتیں آج میں بیان کرتا ہوں آپ کو. 5 منتیں مانے، 3 ایک نے بیان کی، 2 ایک نے بیان کی، تو کل کتنی ہو گئی؟ 5. اب آپ دیکھیں ہم اس منت سے، جناب زہرا نے روزے کی منت مانی، یہ بھی ایک مثال ہے کہ آپ روزے کے لوگوں سے کہیں روزے کی منت مانیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں. بیٹی کی شادی نہیں ہے، شوہر کی جاب نہیں ہے، جاب پہ تنخواہ کم ہے، ترقی نہیں ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کتنے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ زندگی میں. تو آپ ان سب کو سیدہ سے جوڑیں کہ اپنی زندگی کو جناب سیدہ سے جوڑیں. سب کی جڑی ہوئی زندگی ہے، مزید جوڑیں، مزید ارتباط پیدا کریں، مزید معرفت سیدہ کی پیدا کریں. ہے لیکن اس سے زیادہ ماشاءاللہ خواتین میں تو زیادہ ہی ہوتی ہے البتہ، تو لیکن اور مزید، لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جو خاندانی ہے، جو میں نے پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے بیان کی تھی. ایک کتاب کا نام کیا تھا؟ ایک کتاب تو توریت ہے، اور ایک کون سی کتاب ہے؟ اوریت. اس سے ہٹ کر جو اوریت کتاب ہے نا اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، جو اللہ کی کتاب ہے اس پہ عمل کرنا ہے. خاندانی دین پہ عمل نہیں کرنا. بس اگر ممکن ہے کوئی خاندانی کی ایسی بات کہے جو شریعت سے نہیں ٹکرا رہی تو کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آپ خاندان کی ساری باتیں غلط ہوں، کوئی یہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن خیر 5 منتیں. 3 منتیں وہ ہیں کہ ایک عالم کو کم میں نے حرم معصومہ کم میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حرم معصومہ کم میں سلام اللہ علیہ کہ حرم میں عالم کو یہ بیان کرتے سنا. انہوں نے کہا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو 3 منتیں مانے، کم از 3 منت میں سے کوئی ایک. پہلی کیا؟ 14,000 مرتبہ درود. کتنے لوگوں نے منت مانی؟ ابھی آپ میں سے کتنے لوگوں نے منت مانی؟ ایک. 14,000 نہیں مانگی لیکن درود کی مانگی. 14,000. یہ 14,000 کا خاص فیگر ہے. ہر معصوم کا 1,000، 14,000 ہو گیا نا. ہر معصوم کا 1,000 تو کتنے ہوگی؟ 14,000. اب آپ مطلب بچے کی شادی نہیں ہو رہی، منت مانے. لیکن آج بھی ایران میں آغا بہجت کے شاگرد کے یہ عمل ہوتا ہے آج بھی، اور سیکریٹ ہوتا ہے. سیکریٹ سے کیا مراد ہے؟ سیکریٹ سے مراد خاموشی سے ہوتا ہے. یعنی اگر جب اسے کسی نے کہا کہ بھائی ہمیں بھی بلاؤ تو کہا کہ تمہارا ابھی بہت ٹائم لگے گا تمہارا نام آنے میں. تو مسئلہ ہے کہ وہ اس چیز کی فضیلت کو سمجھتے ہیں. تو آج بھی وہ یہ پروگرام اپنے گھروں پر رکھتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی، لیکن پھر بھی درود کا ایک عمل ہے. تو درود کا یہ عمل ہے 14,000 دفعہ درود کا عمل. 2 حدیث قصہ پڑھنے کی منت مان، میرا کام ہو گیا میں حدیث قصہ پڑھوں گی. تیسرا ایک گوشت یعنی ایک بکرا منت مانے، فلاں کام ہو گیا تو میں ایک بکرا ذبح کروں گی اور امام زمانہ کو ہدیہ کروں گی. یہ 3 منتیں ایک عالم نے ہمیں بیان کی. حرم معصومہ کم میں نے ایک عالم سے سنا، مشہور ممبری ہے، فرحزاد نام ہے ان کا. فرحزاد کہتے ہیں تہران کا ایک شہر ہے، وہاں سے ان کا نام ہے، نام کچھ اور ہے، مشہور ممبری ہیں فرحزاد. اس کے بعد آئیے 2 منتیں اور ہیں، یہ بھی مجرب عمل ہے. یہ بھی ایران میں مجھے کسی نے بیان کی تھی لیکن بہت مجرب ہے بالکل. ایک ہے کہ اگر کوئی بھی میرا کام ہو گیا، میں منت مانتی ہوں میرا کام ہو گیا، تو ایک تسبیح درود کی پڑھ کر میں ام البنین کو ہدیہ کروں گی. اور اس کے علاوہ بھی آپ عام زندگی میں روزانہ اگر چاہیں تو ایک تسبیح درود کی پڑھ کے ام البنین کو ہدیہ کریں، پھر آپ کی دیکھیں مشکل کیسے حل ہو جائے گی. کیونکہ ام البنین بھی باب الحوائج ہیں. عرب میں 5 باب الحوائج ہیں. ہمارے پاکستان میں کتنے باب الحوائج مشہور ہیں؟ 3. کون کون سے؟ نہیں، مجھے ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا. سب نے اتنا بولا ایک ایک کر کے جی. ایک
اور ہاں یہ 3 ہمارے پاکستان میں، عرب میں 2 اور ہیں، बीबी उम्मुल ام البنین اور ہیں موسیٰ کاظم تو آ گئے، علی اصغر وہ بھی آ گئے، ایک اور اضافی ہیں، 5 مطلب اضافی ہوگا نا، ایک جناب ام البنین اور ایک مسلم نے عقیل، جناب مسلم، یہ 5 عرب میں باب الحوائج مانے جاتے ہیں۔ اچھا سر، ابھی تو آپ نے حدیث قصہ کو بتایا، ہاں حدیث قصہ کی منت بتائیے، لیکن میرے گھر میں اگر مجھے کوئی مشکل کہ میں 7 جمعرات ہوں حدیث، وہ آپ کی مرضی ہے، 7 پڑھیں 8 پڑھیں 10 پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میرے کو کسی نے بتایا، ہاں۔ آپ نے تو ابھی بتایا نہیں ہم نے ابھی 7 کا بھی نہیں بتایا، ہم نے حدیث قصہ کا بتایا۔ نہیں، آپ نے حدیث قصہ کا ابھی بتایا۔ ہاں حدیث قصہ کا بتایا آپ نے کہ 7 پڑھیں 8 پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ 40 ویسے جو منت ہے جنہوں نے مجھے منت بتائی تھی، یہ تو حدیث قصہ انہوں نے بتائی، 3 عمل بتائے آپ نے تبھی بتایا نا۔ انہوں نے 3 عمل بیان کیے، انہوں نے 14,000 مرتبہ درود، حدیث قصہ اور بکرا، ایک بکرا۔ پھر ایک عام آدمی نے ایران میں جو مجھے بیان کیا، اس میں اس نے کہا کہ ام البنین کی ایک درود کی تصویر پڑھو، ام البنین کو دیا کرو، اور اس کے بعد 40 مرتبہ حدیث قصہ پڑھو اور جناب زہرا کو ہدیہ کرو۔ یہ منت کوئی مانے کہ میرا کام یہ ہو گیا تو میں 40 مرتبہ حدیث قصہ پڑھوں گی یا پڑھوں گا؟ نہیں اسی دن نہیں پڑھنا، اسی دن نہیں، ہاں روزانہ ایک ہی پڑھنا ہے۔ سر یہ کیسے بیان کریں گے کہ 40 دن پڑھیں گے منت، کیا کریں گے؟ آپ یہ منت مانیں، آرام سے، جلدی نہیں، سکون سے سنیں کہ میرا یہ کام ہو گیا۔ مثلا کام کیا ہے، ادھر توجہ، میرا کام کیا ہے، مثلا بچے کی شادی، شوہر کی اچھی جاب رکھنا، بیٹی کی شادی، بیٹی کے لیے لڑکی نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، مثلا مل ہی نہیں رہی، مثلا اب آپ نے منت مانی کہ میری بیٹی کی شادی اگر ہو گئی تو میں 40 مرتبہ حدیث قصہ پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ 40 مرتبہ کی جو منت مانی ہے، یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ منت یہ کہیں کہ میں ہر جمعرات کو ہفتے میں 1 دن پڑھوں گی یا روز 1 دن پڑھوں گی، یہ آپ کو اختیار ہے۔ آپ منت میں جو آپ نے نیت رکھی، آپ نے کہا کہ میں 40 جمعرات میں پڑھوں گی، تو آپ ہر مہینے پہ 4 ہو جائیں گے، 10 مہینے میں جا کے منت پوری ہوگی۔ یا آپ نے کہا نہیں میں 40 دن منت مانوں گی، یعنی میں 40 دن تک، یعنی روز 1 دفعہ پڑھوں گی تو 40 دن میں یہ منت پوری ہو جائے گی۔ बीबी उम्मुल बनीन की तस्वीर وہ درود آپ کے اوپر ہے کہ 1 منت مانے، 2 مانے، 5 مانے، 40 مانے، یہ وہ آپ کے اوپر ہے کہ 1 منت مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا، 1 دن 1 تصویر پڑھوں گی یا 2۔ اب آ جائیے جلدی کہ جناب، اچھا یہ ابھی ہم تام کے اوپر واقعہ چل رہا تھا، یہ منت پہ بات آئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں ایک بات منت کی آئی تو اس میں کتنی ساری باتیں ہیں، شرعی منت کیا ہے، منت کے احکام کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد جو یہ صرف ایک احتام جو اہل بیت علیہ السلام نے دیا، 3 دن روزے رکھے تو 3 دن تک اسیر و 3 دن تک جو فقیر و مسکین و اسیر آتے رہے اور آپ نے تام دیا، تو جو کھانا دیا تو اللہ نے اس کے عوض میں کیا کیا، سورہ حلطہ نازل ہوا۔ تو اب یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار جو لوگ خدا کی راہ میں کھانا عطا کرتے ہیں، خداوند متعال اس کے عوض میں قرآن نازل کرتا ہے۔ اور اس واقعے کو آپ تام کے اس واقعے کو امیر المومنین کے اس واقعے سے ملا سکتے ہیں۔ ابھی ٹائم ہے میرے پاس، جلدی میں ایک واقعہ اور آپ کو سنا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ یہ واقعہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بہت مختصر بیان کیا، تام والا واقعہ میں نے مختصر بیان کیا کہ جس میں روزے رکھے گئے، منت مانی گئی اور اس کے بعد شفا ملی تو روزے منت پوری کی گئی اور اللہ نے سورہ حلطہ نازل کیا، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں تام دیا، اب آئیے ایک اور واقعے پر جہاں پر آسمان سے تام نازل ہوا اہل بیت کے گھر میں، وہ واقعہ کون سا ہے؟ نہیں، وہ واقعہ ہے کہ امیر المومنین نے جب جناب سیدہ سے کہا، میں اب سوال نہیں پوچھ رہا ہوں، جلدی بیان کر دوں، 3-4 منٹ 5 منٹ رہ گئے، جناب سیدہ سے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو سیدہ نے کیا کہا؟ کچھ نہیں ہے۔ یہاں سے ایک موضوع اور بنتا ہے جو میں اس کا شروع میں بیان کر چکا ہوں، بیوی ہو تو ایسی، کیا آج تک شوہر سے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی شکوہ نہیں کیا؟ شوہر ہو تو ایسا ہو، جب کہا جناب سیدہ نے کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تو کیا کہا جناب امیر المومنین نے؟ کیا کہا؟ گھر سے باہر نکلے اور ایک قرضہ لیا اور وہ مقداد کو دیا، ایسا ہی ہے نا۔ اب آئیے، میں نے کیوں کہا کہ بیوی ہو تو ایسی ہو، شوہر ہو تو ایسا ہو، کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ تھی
کہ جناب امیر نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ ہے، تو جناب سیدہ نے کہا کچھ نہیں ہے. یعنی بیوی ہو تو ایسی سے کیا مراد ہے؟ کبھی شکایت نہیں کی، کبھی فرمائش نہیں کی. یہ کیوں کہا کہ شوہر ایسا ہو تو ایسا ہو؟ کیونکہ امیر المومنین نے کچھ ریئیکشن نہیں دکھایا. آج فرض کرتے ہیں ہم عام مثال دیں، شوہر اگر اپنے گھر پہ گئے بیوی سے کہتا ہے کہ چائے بناؤ، اور بیوی کہے کہ پتی نہیں ہے، تو کیا ہوگا جی؟ ہیں تھوڑی لڑائی. انہوں نے تھوڑی غلط استعمال کیا ہے. ایسا ہی ہوگا، تھوڑی ہوگی، تھوڑی سی لڑائی ہوگی. کیوں کہا؟ اس لیے کہ شوہر کا جو یہاں پہ تحمل کرنا تھا وہ تحمل نہیں کیا. تبھی کہا کہ امیر کی مثال کیوں دی؟ امیر المومنین نے ایک روایت نہیں ہے، کئی روایت ہیں. جب بھی سیدہ نے پوچھا امیر المومنین نے یہی جواب دیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. امیر المومنین گھر سے باہر نکلے، اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد ایک دینار قرضہ لیا. پھر چاہتے تھے کہ گھر میں بچوں کو کچھ دیں، لے کر جائیں. تو مقداد سے ملاقات ہوئی. جناب مقداد کے حالات جب سنے تو ان کو یہ زیادہ محسوس ہوا کہ مجھ سے زیادہ مقداد کو ضرورت ہے. تو اللہ کی راہ میں وہ دینار دے دیا. پھر مسجد آئے، نماز پڑھی. پیغمبر اسلام نے کہا علی آج ہم تمہارے مہمان بننا چاہتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ضرور. پھر علی امیر المومنین جب گھر پر آئے، پیغمبر کو لے کر آئے، تو کیا دیکھا کہ جناب زہرا نماز پڑھ رہی ہیں. اور کہا پیغمبر نے کہا بیٹی وہ تشت اور وہ کھانا لے آؤ جو آسمان سے نازل ہوا ہے. تو امیر المومنین نے کہا کہ وہ پوچھا وہ کیسے؟ تو پھر پیغمبر نے کہا کہ جو تم نے 1 دینار مقداد کو دیا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے. اب یہاں پر یہ واقعہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں وہاں پہ پیغمبر کے کچھ اور جملات بھی ہیں، وہ آپ کتاب میں مکمل پڑھ لیے گا. فضیلت جناب سید اور فضیلت امیر المومنین میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک جملہ، آخری جملہ میں کہہ کر اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں. آخری جملہ کیا ہے؟ آخری جملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ نقطہ کیا ہے اہم ہے، کہ اگر کبھی اہل بیت اگر کھانا دیں تو خدا قرآن نازل کرتا ہے، اور کبھی اہل بیت 1 دینار دیں تو خدا آسمان سے کھانا نازل کرتا ہے. وہاں پہ قرآن نازل ہوا، یہاں پر جنت سے کھانا آیا. اور تیسرا اور اہم واقعہ جناب سیدہ کا جو انفاق کا ہے، تیسرا اہم واقعہ وہ شادی کا جوڑا ہے. شادی کا جوڑا ہے کہ جو جناب سیدہ نے دیا. اور وہاں پر بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ جب دیکھیے جناب سیدہ یہاں پر انفاق کیا، اللہ کی راہ میں شادی کا جوڑا دیا. جب جناب سیدہ کو خود جانا ہوا یہودی کی بیٹی کی شادی میں، جب جانا ہوا تو پروردگار عالم نے آسمان سے جنت کا لباس بھیجا تھا، اور جناب سیدہ اس آسمان کے جنتی لباس سے شادی میں شرکت کی. یعنی یہاں پر بھی یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ جب جناب سیدہ جب اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دیتی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں، اپنی شادی کا جوڑا جب دیتی ہیں، جب انہیں شادی میں جانا ہوتا ہے تو پروردگار آسمان سے آسمان سے شادی کا جوڑا جو ہے وہ آسمان سے نازل کرتا ہے، جنت کا لباس بھیجتا ہے. یہ پروردگار ہے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جن کے انفاق اگر آپ دیکھیں تو یہ انفاق اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو نوازتا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم اس کا 1%، کیونکہ کمال انفاق اہل بیت علیہ السلام کی مصداق ہے، کمال اوج مصداق یعنی اس کے تمام مطابقت جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام 100% جسے ہم کہتے ہیں کہ اس مصداق پر ہیں. جیسا خدا چاہتا تھا ویسا انہوں نے انجام دیا. اب ہماری زندگی میں کہ اگر ہم اس کا 1%، 2% جتنا بھی انجام دے خدا اس سے قبول کرے گا. اور یہ دعا کریں کہ خدا میں اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود پڑھے محمد وعلی